ہمارے دوست پاکستان سے ٹرکی میں موو ہونا چاہیں یعنی کہ بزنس کرنا چاہیں یا ٹور کے پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہیں تو آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے؟ میں اوز استنبول گروپ آف کمپنیز کے ساتھ بھی الحمدللہ جوائنٹ وینچر کام کر رہا ہوں. تو یہ آپ کو پتہ پوسٹ شیئر ہوتی رہتی ہیں اکثر. میری میٹنگز بھی اس ٹائم چل رہی ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سٹیپ اوورسیز کے لیا ہے. السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے ہوں گے. دوستوں آج ہمارے پاس بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا نام علی کھوکھر صاحب ہیں. ٹھیک ہے, یہ ماشاءاللہ سے ARJ نیوز اس کے بیورو چیف ہیں استنبول ٹرکی میں, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل گیٹ وے گروپ آف کمپنیز کے CEO ہیں جو ریئل اسٹیٹ اور اس کے علاوہ ٹورزم کو ڈیل کرتے ہیں. تو آج ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا آج انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے کافی زیادہ انفارمیشن سے ہم مستفید ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دوست یہاں سے پاکستان سے ٹرکی جانا چاہیں, وہاں پہ جا کے بزنس کرنا چاہیں, وہاں پہ جا کے جاب کرنا چاہیں, یا جو ہمیں مسائل پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, وہ آج آپ کو اس ویڈیو کی فارم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میکسیمم گائیڈ کریں گے. جی تو علی کھوکھر صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ آفتاب بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو علی بھائی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو ٹرکی کے حوالے سے میکسیمم گائیڈ کریں کہ جو ہمارے دوست پاکستان سے ٹرکی میں موو ہونا چاہیں یعنی کہ بزنس کرنا چاہیں یا ٹور کے پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہیں تو آپ ان کو کیا گائیڈ کریں گے؟ اس طرح ہے کہ ماشاءاللہ تو ہمارے پاس آلریڈی پاکستان سے یا مختلف جو دیگر کنٹریز ہیں دوسرے جہاں جہاں ہمارے پاکستانی سیٹلز ہیں, تو الحمدللہ ٹرکی آپ کو پتہ ہے ایک ہب بن چکا ہے اس ٹائم. خوبصورت بھی ہے اور پوری دنیا سے لوگ نہ تو زیادہ مطلب صرف کام کے لیے ہی آتے ہیں, گھومنے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو گھومنے کے لیے خالی آتے ہیں. تو اس حوالے سے تو ایک گھومنے کے حوالے سے بھی بڑی شاندار کنٹری ہے. اور دوسرا یہ کہ بزنس اور جاب تو اس طرح ہے کہ پہلے جاب پہ ڈسکس کر لیتے ہیں لوگ, کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس جو میجورٹی سے لوگ آتے ہیں وہ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا پھر میں تو ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں, وہ آگے سلپ ہونے جاتے ہیں یورپ وغیرہ میں چلے گئے, مطلب یہاں سے بھی لیگلی کچھ لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, نہ ہم اس میں سپورٹ کرتے ہیں. ہم لیگلی کوئی بھی معاملہ ہوگا تو کسی بھی کنٹری سے یا پاکستان سے زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں ہم ان کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آج میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا لوگوں کو بینیفٹس ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جاب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرکی جو ہے وہ ایک ٹیکسٹائل کے حوالے سے صنعتی شہر ہے. تو لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو ویری نیکسٹ ڈے جاب مل جاتی ہے اس میں, ٹیکسٹائل میں یا گارمنٹس کی فیکٹریز وغیرہ میں, جیسے ہمارے ادھر فیصل آباد میں ہو گیا, سیال کوٹ میں فیکٹریز ہیں تو کافی ایک تعداد سے لوگ وہاں کام کرتے ہیں. اسی طرح ہی ٹرکی کے اندر ہے جو کہ نارملی آپ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے یا مطلب آپ کا سیٹل ہونے کے لیے, اگر آپ کے فائنینشلی معاملات اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو بیسیکلی تو ان کو سوٹ کرتا ہے جن کے پاس بڑا بیک اپ ہے. بالکل صحیح. فائنینشلی جو لوگ اسٹرانگ ہیں ان کو ترکی بڑا زبردست سوٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ پراپرٹی بھی خرید لیں گے, وہ بزنس بھی کر لیں گے. لیکن جو جاب کے حوالے سے جاتے ہیں ان کی یہی ہے کہ وہ ٹیکسٹائل میں کام کرتے ہیں, 2000-2500 تک ان کی سیلری وغیرہ لگ جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں, سلائی سیکھ لیتے ہیں, مشینوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر 4000-5000 لیرہ تک بھی یعنی 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख تک بھی جاتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ بزنس کی طرف جو ہے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے تو یہ کہ اپنا وہاں اپارٹمنٹ زیادہ تر لوگ خریدتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنی بیس بنا لیں, ہم وہ کوئی اپارٹمنٹ خرید لیں, اس کے بعد ہم مارکیٹ کو دیکھ کے تو بزنس کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جی علی بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جی جو لوگ یہاں سے موو کرنا چاہیں تو گارمنٹ انڈسٹری جو ہے, جیسے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ٹرکی ماشاءاللہ پوری دنیا میں بہت بڑا ایکسپورٹر ہے گارمنٹس کے حوالے سے, تو وہاں پہ بہت زیادہ کام ہے. تو علی بھائی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لینگویج وہاں پہ کون سی جو ہے نا وہ زیادہ, انگلش ٹھیک ہے یا وہاں پہ ٹرکش ہی باقاعدہ سیکھنی پڑتی ہے؟ سر وہاں پہ انگلش تو یہ لوگ میں بالکل انہوں نے جو انگلش سبجیکٹس ہیں انہوں نے اسکول میں رکھے ہوئے ہی نہیں ہیں. اگر آپ وہاں پہ لینگویج سیکھتے ہیں تو پرائیویٹس آپ کو سیکھنی پڑتی ہے یا اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز میں ہی آپ ڈالتے ہیں. جو ٹرکش اسکولز ہیں, جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, سب سے بڑا بینیفٹس یہ ہے کہ جو یہاں سے فیملی سے موو ہوتے ہیں ان کو یہ فری ہے.
बिल्कुल सही। मतलब स्कूल ही फ्री है, स्टडी फ्री है, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि वो इंग्लिश आपको जो है ना टीच नहीं करते, सिर्फ उनके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे टर्किश में ही हों, तो आपको इसलिए लैंग्वेज इशू वहाँ पे जब नहीं जाते हैं लैंग्वेज इशू रहता है। यानी कि हमें जो है वो टर्किश के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जो है ना वो ज़रूरत है। तो अली भाई, पाकिस्तान में जैसा कि माशाल्लाह से आप जो है ना ओवरसीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है ना वो हाई लेवल पे जो है ना पाकिस्तान में मीटिंग्स भी रही हैं, तो आप जो है ना वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे कि जो हमारे भाई वो चाहे टूर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए या बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? कोई थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। नॉर्मली तो जैसे आफ्ताब भाई आपने बताया कि मेरी, आपको पता है, पोस्ट शेयर होती रहती हैं अक्सर, मेरी मीटिंग्स भी इस टाइम चल रही हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टेप ओवरसीज़ के लिए लिया है, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन उनके जो चेयरमैन हैं ओवरसीज़ के जनाब मखदूम सैयद तारक महमूदुल हसन जो हैं लाहौर में, माशाल्लाह जो है उनकी टीम में, उसमें साजिद भुट्टो साहब हैं, माशाल्लाह इस तरह से उनका काफ़ी जो उन्होंने कदम उठाया है वो एक ना कि सिर्फ ओवरसीज़ के लिए कदम उठाया बल्कि ओवरसीज़ को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, वोट से भी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कभी वोट किसी पार्टी को नहीं डाला। तो मैं कहता हूं कि ये जो हक ओवरसीज़ को इन्होंने दिलवाया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने ओवरसीज़ को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है कि ओवरसीज़ की आज वैल्यू भी है पाकिस्तान में अब। और दूसरा, मैंने आपको उनके हवाले से जो बताया कि सैयद तारक महमूदुल हसन जो हैं वो एक मुल्क व कौम का सरमाया है, उन्होंने जो ओवरसीज़ के लिए कदम उठाया है माशाल्लाह, मैं उनके साथ मेरी मीटिंग्स भी चल रही हैं, बाकायदा मैं ख़ुद भी ये जज्बा रखता हूँ कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए कुछ किया जाए, स्पेशली टर्की के हवाले से लोगों को जो भी मसाइल हैं, मैं इंशाल्लाह मैं उनसे मेरी डिस्कस चल रही है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आन करीब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिल के इंशाल्लाह उनके भी गोश गुजार करूँ ये सारी चीज़ें, और टर्की के हवाले से हम एक टीम तश्कील दें जिस पे ऑलरेडी डिस्कस चल रही है, तो हम इंशाल्लाह इनको पूरा जो टर्की के ओवरसीज़ हैं उनके जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उसमें बैकअप करें। अच्छा अली भाई, मैं फ़र्ज़ करें कोई जो है ना वो, कोई ज़ाहिरी बात है मेरा माशाल्लाह यहाँ पे बिज़नेस सेटअप अच्छा है, मैं अगर टर्की के हवाले से कोई प्लान करता हूँ कोई हफ्ते 10 दिन के लिए, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी जो छुट्टियाँ हैं वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकूँ? सर आफ्ताब भाई देखें, अगर तो आपने जस्ट जाना है वीक और 10 डेज़ के लिए घूमने, तो वो एक नॉर्मल है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम आप एम्बेसी को, क्योंकि एम्बेसी सिर्फ खाली फेस को देख के या आपको बुला के देख के वीज़ा नहीं देती, वो बेसिकली आपकी वर्थ देखती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या जेन्युइन पर्सन हैं, आपके कोई पाकिस्तान में अच्छे सोर्स हैं, ना कि आप वहाँ जाएंगे तो वहीं जाके बैठ जाएंगे और इनके ऊपर सारी अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ देंगे, या बच्चों को फैमिली को ले जाएंगे, वहाँ जाके ख्वार होंगे और इनकी गवर्नमेंट भी परेशान होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ हमारे पाकिस्तानी जाके करते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हम ऑलरेडी जो है वहाँ भी, मैं कम्युनिटी का मेंबर हूँ टर्की के अंदर, तो वहाँ भी वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आपके अगर जेन्युइन पर्सन हो तो वीज़ा भी आसान है, और उनको पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स पे उनको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा खाम खा वहाँ नहीं रुक जाएगा, ये बंदा जेन्युइन बंदा है, तो फिर वो वीज़ा वगैरह जो है ना दे देते। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट कितने चार्जेस आ जाते हैं अगर मैं सपोज से कोई हफ्ता या 10 दिन के लिए विज़िट पे जाता हूँ, तो मुझे कितनी कास्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है, यानी कि जिसमें मेरा जो है ना वो सारे कोई 4-5 जो मेजर स्पॉट हैं उसके बारे में भी आप जिक्र करें कि आप विज़िट कर सकते हैं रूम्स के हवाले से या खाने पीने के हवाले से, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एस्टीमेट हमें दे दें हमारे व्यूज़ को। नॉर्मली तो आफ्ताब भाई जब आप वीज़ा जमा करवाते हैं तो गवर्नमेंट आपसे फ़ीस लेती है, गवर्नमेंट टर्किश गवर्नमेंट जो है वो 17,600 तकरीबन फ़ीस है, तो अगर आप इसकी फ़ाइलिंग वगैरह पे जाते हैं तो 10,000 से 15,000 तक लेके फाइलिंग वगैरह है, तो इसमें वीज़े की जो मिलने के मामला आते हैं वो सिर्फ इतने एक्सपेंस में हैं, यानी कि 30,000 ऑलमोस्ट जो है ना ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, यानी कि टर्किश एम्बेसी की प्लस जिसने भी फ़ाइल आपकी रेडी करनी है ऑलमोस्ट 30,000 आएगी। जी ठीक होगा। नेक्स्ट
نیکسٹ جو ہے آپ نے ظاہری بات ہے کوئی مناسب ٹائم دیکھ کے ٹکٹ کو سرچ کرنا ہے, ٹکٹ آپ کو کوئی مناسب مل جائے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویزا جو ہے ایک ٹورزم حوالے سے ہوتا ہے, وزٹ ویزا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ جو ہے لازمی لینی ہوتی ہے. تو اس کو کوئی مناسب موقع دیکھ کے جہاں پہ آپ کو مناسب ٹکٹ لگے یا ڈیٹ جو آپ کو سوٹیبل کرے, اس کے بعد آپ ٹکٹ لیں گے تو ظاہری بات ہے آگے کے جو ایکسپینس ہیں وہ آپ کا ٹور پلان کر دیا جاتا ہے. ہماری ماشاءاللہ ٹیمیں وہاں کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ میں اوز استنبول گروپ آف کمپنیز کے ساتھ بھی الحمدللہ جوائنٹ وینچر کام کر رہا ہوں. تو وہاں ہماری مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, مختلف ٹیمیں ہیں جو وہاں کے جو آتے ہیں وزٹر, اگر وہ سٹے کرنا چاہیں تو ان کے جو ڈاکومنٹیشن کی معاملات ہیں وہ ہمارا سیپریٹ سیکشن ہے, جو ان کو TRC بھی بولتے ہیں, ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ بھی بولتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ آگے ہم نے یہیں پہ سٹے کرنا ہے, ان کو ہم 1 ایئر میں وہ ویزا جو ہے کنورٹ کر کے بھی دیتے ہیں. اگر آپ جسٹ ٹور پیکج پہ جانا چاہیں تو ویکلی ہم آپ کا ٹور بھی وہاں پلان کر دیتے ہیں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 1 ڈے جو ہے آپ رکھ لیتے ہیں, جی میں 1 ڈے استنبول ٹور کروں گا جس میں کافی ساری تاریخی جگہ ہیں, اس پہ آپ کو وزٹ کروا دیا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ڈے جو ہے آپ کہتے ہیں میں انطالیہ جاتا ہوں, کیپیڈوسیا جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہاں بلونز وغیرہ میں لوگ وہ دیکھتے ہیں, بڑا اچھا سا پیارا سا ویو ہے وہ بھی. تو یا بیچز وغیرہ ہیں یا اس طرح کی مختلف, برسا ہو گیا, اس کے بعد انقرہ, ازمیر وغیرہ مختلف جگہ پہ آپ کا ویکلی جو ہے اس کو ہم ٹور کو جو ہے مینیج کر دیتے ہیں, جو کہ ڈیلی آپ کو ایک نئی جگہ پہ لے جانا ہوتا ہے. تو مختلف جو ایک تاریخی مقامات کے علاوہ جو ہیں مذہبی حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں, آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سارے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کنیا میں مزار ہے, وہاں لوگ مطلب جا کے تو اس طرح سے ہم جو آنے والے لوگ ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پراپرٹی کی بیس پہ آتے ہیں, پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس اس میں بھی اوور 60 پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ. ان کو مختلف پروجیکٹس پہ ہم گھما دیتے ہیں, وہ جو ہم کو پسند ہو تو وہ خرید وغیرہ. سر یہ آج کل پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکش لوگوں کے ساتھ تو آلریڈی بہت زیادہ محبت ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں اپنا جو ہے نا وہ بھائی سمجھتے ہیں. تو سر یہ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل, وہ کس شہر میں جو ہے نا وہاں جو ہے نا وہ شوٹ ہوا ہے, وہ بھی تھوڑی سی انفارمیشن دیں ہمیں. میرے خیال سے وہ برسا میں شوٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ارطغرل غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہ بھی برسا میں ہی ہے. تو لوگ بڑا انٹرسٹ سے جاتے ہیں. اور وہاں کی ایک مزیدار چیز بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہوگا, جو ارطغرل غازی آپ ایپیسوڈ جو دیکھتے ہیں آج کل, اس میں انہوں نے ایک ڈریس پہنا ہوتا ہے بڑا وہ لیدر ٹائپ کا, اور وہاں پہ جب آپ مزار پہ جاتے ہیں تو مختلف وہاں پہ مارکیٹیں ہیں جہاں سے آپ کو وہ ڈریس اویلیبل ہوتا ہے جسٹ ایز اے فور رینٹ. اچھا, تو آپ تھوڑا بہت ان کو رینٹ پے کر کے تو وہ پہن کے اپنی لوگ جاتے ہیں, شوق سے تصویریں بھی کھینچتے ہیں. تو وہ چیز بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ بڑی کیپ شیپ پہن کے اکثر لوگ تصویریں کھینچ کے تو اپنی پھر وہ ویڈیو پہ یا پوسٹ فیس بک وغیرہ پہ لگاتے رہتے ہیں. چلیں جی, بڑی ماشاءاللہ سے مفید انفارمیشن سر آپ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے گاہے بگاہے آپ کا انٹرویو ہم لوگ کرتے رہیں گے. باقی تو ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہم سے جتنے بھی یعنی کہ آپ کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی پوری ایک نا سیریز بنا سکتے ہیں, تاکہ آپ لوگ اگر ٹرکی جائیں تو آپ کو کون کون سے پرابلمس ہو سکتے ہیں, اس کو کیسے ہینڈل ہم نے کرنا ہے, کتنے پیسے ہمارے پاس ہونے چاہیے, اگر ہم نے بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو اس کے لیے کتنے پیسے ہونے چاہیے, اگر ہم نے ٹور کوئی ہفتے 10 دن کا پلان کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے. تو اگر اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن باکس کے اندر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں انشاءاللہ علی بھائی سے دوبارہ ہم لوگ ٹائم لیں گے. اب یہ پاکستان میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.